اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ محترم مکرم سامعین و سامعات، معزز ناظرین و ناظرات، رمضان المبارک کا جمعۃ المبارک ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 183 سے ہم آج اپنے دوستوں کو، اپنے سننے والوں کو اور قرآن مجید سمجھنے والوں کو ایک بڑی اہم بات جس کی جانب توجہ دلوانا چاہیں گے۔ وہ بہت اہم بھی ہے اور فہم کے قریب تر بھی ہے۔ قرآن مجید دراصل گفتگو کے انداز میں اتارا گیا ہے کہ جس طرح انسان بات چیت کرتا ہے، بات چیت میں لہجے کا اتار چڑھاؤ آتا ہے۔ کہیں پہ انسان سامنے والے کے کیفیت کے مطابق گفتگو کرتا ہے، بات چیت کرتا ہے، حکم دیتے ہوئے ان کی حکمتیں سمجھاتا ہے، اس کے فوائد و ثمرات بتاتا ہے، اور یہ بھی بتاتا ہے کہ انسانیت کب سے چلی ہے تو یہ باتیں اپنا رہی ہے اور اس کے یہ فوائد نکل رہے ہیں۔ تو روزے کے بارے میں قرآن مجید نے جب یہ فرمایا تو یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے اللہ اور اس کے رسول کے سامنے انسانیت بیٹھی ہو، تا قیامت آنے والی انسانیت بیٹھی ہو، اور اللہ اپنے بندوں سے بات چیت فرما رہے ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ماننے والوں سے بات چیت فرما رہے ہوں۔ قرآن مجید کے فہم کا ایک خوبصورت طریقہ یہ بھی ہے کہ جب آپ اس کو گفتگو کی بنیاد پہ لیتے ہیں، یعنی آپ یوں سمجھیے کہ جیسے ایک سوال و جواب کی نشست ہے کہ جو کہ برپا ہے اور سوالات کیے جا رہے ہیں اور کچھ امیدیں باندھی جا رہی ہیں اور کچھ باتیں سمجھنے کی کوشش کی جا رہی ہیں۔ دیکھیے قرآن مجید کا انداز کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو، اے صاحبان ایمان، تم پر روزے فرض کر دیے گئے۔ پھر اس کے بعد قرآن نے اب بہت سے ذہنوں میں ایک سوال سا پیدا ہوتا ہے کہ کیا ضرورت تھی روزوں کی؟ کبھی گرمیاں، کبھی سردیاں، کبھی بہار، کبھی خزاں، کبھی کیا حال، کبھی کیا احوال، فرض قرار دیے گئے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ فرض تم پہ قرار تو دیے گئے ہیں، لیکن یہ دیکھ لو کہ ساری انسانیت جب سے اسلام چلا ہے، جب سے انسان چلا ہے، روزے رکھ رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانی مزاج، انسانی طبیعت، انسانی جسم اور انسانی روح دونوں کے لیے روزہ ضروری ہے۔ یعنی دونوں کی معراج کے لیے، دونوں کے عروج کے لیے، دونوں کی ترقی کے لیے ضروری ہے۔ یعنی روحانی ترقی کے لیے بھی ضروری ہے اور جسمانی بہتری کے لیے بھی ضروری ہے۔ آگے دیکھیے قرآن مجید جب بولتا ہے تو یہ بتاتا ہے کہ ایک ایسا لفظ بولتا ہے قرآن مجید
کہ جس میں مزاج بھی آ جاتا ہے، جسم بھی آ جاتا ہے، آپ کی روح بھی آ جاتی ہے، آپ کی ذات بھی آ جاتی ہے، آپ کے اخلاقیات بھی آ جاتے ہیں، جس میں آپ کا ایمان بھی آ جاتا ہے، جس میں آپ کا اسلام بھی آ جاتا ہے۔ یعنی جب قرآن مجید نے آگے حوصلہ دینے کے لیے فرمایا، یہ بتایا کہ ایک تو انسانیت رکھ رہی ہے، آپ اگر انسان ہیں تو آپ کو رکھنا ہوں گی، اور انسان کے لیے ضروری چیز ہے، جس طرح بہت سی چیزیں اور ضروری ہیں اسی طرح روزہ بھی ضروری ہے۔ لیکن قرآن مجید نے آگے یہ فرمایا، من قبلکم کہہ کے لعلکم تتقون فرمایا، یعنی یہ اس لیے ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ متقی کے حوالے سے میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں کہ تقوی اخلاق کی بلند ترین معیار کو کہتے ہیں، کہ جس میں آپ کی عادات آ جاتی ہیں، جس میں آپ کا مزاج آ جاتا ہے، جس میں آپ کی تربیت آ جاتی ہے، جس میں آپ کی تعلیم آ جاتی ہے۔ قرآن مجید نے جب یہ بتایا نا کہ ہم نے انسانیت کو پیدا کیا ہے، مختلف شعبوں میں، مختلف قبائل میں، مختلف انسانوں میں، مختلف علاقوں میں تقسیم کیا ہے، لیکن تم میں سے بہترین وہ ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یعنی اللہ کے ہاں بڑا معزز ترین انسان ہے جو متقی ہے۔ اور متقی کہتے اس کو ہیں جو اپنے دامن زندگی کو خاردار جھاڑیوں سے اور علائشوں سے، گندگی اور غلاظت سے بچا کے چلتا ہے۔ اب دیکھیے، اس میں آپ کا مزاج بھی ہے، آپ کی روح بھی ہے، آپ کا بدن بھی ہے، آپ کا لباس بھی ہے، آپ کا رہن سہن بھی ہے، یعنی تمام چیزیں جہاں اکٹھی ہوتی ہیں اسے تقویٰ کہتے ہیں۔ تو قرآن مجید نے یہ نہیں فرمایا لعلکم ترحمون، تاکہ تم پہ رحم کیا جائے، یہ بھی نہیں فرمایا۔ یہ بھی نہیں فرمایا کہ تاکہ تم سوچو، یہ بھی نہیں فرمایا۔ یہ بھی نہیں فرمایا کہ تاکہ تم عقل سے کام لو، یہ بھی نہیں فرمایا۔ حالانکہ انسان جب روزہ رکھتا ہے تو انسان کا بدن فرحت بخش ہوتا ہے اور ذہن انسان کا تیز چلتا ہے، لیکن یہ بھی نہیں فرمایا یعنی تاکہ تم اسلام لے آؤ، اللہ کی اطاعت کرو، یہ بھی نہیں فرمایا۔ یعنی اس طرح کا کوئی لفظ نہیں بولا، ایک ایسا جامع لفظ بولا ہے کہ جو اخلاقیات کی پیک کے اوپر کھڑا ہے۔ یعنی اسلام یہ چاہتا ہے کہ آپ کا اندر اور باہر یکساں ہو جائے، آپ کی ذات یکساں ہو جائے، آپ کی ذات کے اندر سے منافقت اور اخلاقیات کی گراوٹ نکل جائے۔ ادھر رمضان کے روزے مکمل ہوں، ادھر آپ کی ذات تقوی کے اعتبار سے بلند ترین مقام پہ کھڑی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ جو شخص بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ کو اس کی بھوک اور پیاس کی ضرورت نہیں ہے، اگر وہ اپنا جھوٹ بولنا، بددیانتی کرنا اور اس طرح کے کام کرنا چھوڑتا اگر نہیں ہے تو خدا کو اس کی بھوک اور پیاس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ بھوک اور پیاس تو پہلا زینہ ہے، ایک پہلی سیڑھی کا پہلا قدم ہے کہ جس پہ آپ نے قدم رکھنا ہے اور پھر اس کے بعد آپ نے آگے بڑھنا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے اس لیے کہ تاکہ تم متقی بن جاؤ، یعنی ایک بڑی جامع اصلاح ہے۔ اور تقوی کے اعتبار سے قرآن نے کہا اللہ اس کے ساتھ ہیں، اللہ اس کے دوست ہیں، اللہ اس سے پیار کرتے ہیں، اللہ ہر لمحے اس کے ساتھ رہتے ہیں، متقین سچے ہیں، متقین بلند ترین معیار پر ہیں، متقین اعلیٰ ترین معیار پہ ہیں۔ یعنی اس طرح کے الفاظ تقوی شعار لوگوں کے لیے کہے گئے، اور یہ کہا گیا کہ قرآن اگر ہدایت ہے تو متقین کے لیے ہے۔ تو آپ دیکھ لیجئے کہ کتنی بڑی اصطلاح قرآن مجید نے بولی ہے۔ اور پھر اس کے بعد حوصلے کے لیے فرمایا، پریشان کیوں ہوتے ہو، مغموم کیوں ہوتے ہو، چونکہ انسان پہ مختلف حالات ہوتے ہیں۔ اپنی زندگی، پریکٹیکل زندگی کو گزارنے کے لیے اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ ہمیشہ ہی روزے سے رہے، اصولاً تو عادات اور طبیعت اور مزاج تو یہ ساتھ ساتھ رہتا ہے، یہ بدلتا رہتا ہے، تو کیا روزے بھی ہمیشہ ساتھ رہیں گے کہ جب کوئی مزاج میں خرابی پیدا ہوگی روزہ رکھ لیا جائے؟ اگرچہ ایسا کر لیا جائے تو اچھا ہے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ہر ماہ کے 3 روزے رکھیں تاکہ اگر کہیں پہ مزاج میں کوئی کمی بیشی ہو جائے تو روزہ اس کو بہتر کرتے، اچھا کرتے۔ لیکن حوصلے کے لیے فرمایا ان لوگوں کے لیے جو کم حوصلہ رکھتے ہیں یا کوئی سخت کام کرتے ہیں یا اس طرح کا کوئی سلسلہ ہے، تو قرآن نے کہا ایام معدودات، چند روز ہیں، محسوس بھی نہیں ہوں گے۔ آپ رکھ کے دیکھیں، دھیرے دھیرے آپ کی عادت بن جائے گی، آپ کا مزاج بن جائے گا، آپ کا مزاج اس پہ ڈھل جائے گا۔ ایام معدودات، یہ بالکل ویسے ہے جیسے بچے کو آپ بتا رہے ہوتے ہیں یا ساتھی کو بتا رہے، پریشانی کی بات نہیں ہے، یہ چند روزہ ٹریننگ ہے، آپ اس کو ٹریننگ سمجھیں، کیونکہ آپ اس کو کریں گے تو پورا سال آپ فریش رہیں گے، آپ بہتر رہیں گے۔ لیکن یاد رکھیے کہ روزہ جو ہے ایام معدودات تو ہے، لیکن اگر ہم ذائقے کی ہوس کو نہیں نکالتے، اگر اسے کنٹرول نہیں کرتے تو اس کے نتائج فوت ہو جاتے ہیں۔ یعنی ہمیں ہر چیز سے ہاتھ کو کھینچ کے سمجھداری کے ساتھ سحری اور افطاری کا کنٹرول کرنا ہے۔ لیکن اگر ہم اس کو کنٹرول نہیں کر پاتے، یعنی اب بھی افطاری کے وقت بھی اگر ہم بھوکی نگاہوں سے کھانوں کو دیکھتے ہیں اور بے صبری کے ساتھ ہم افطاری کا آغاز کرتے ہیں اور خوف کے ساتھ سحری کا اختتام کرتے ہیں، یعنی بے صبری کے ساتھ افطاری کا آغاز کریں اور خوف کے ساتھ سحری کا اختتام کریں اور یہ سوچیں کہ پتہ نہیں اب دن بھر کیسے گزرے گا، اور بے صبری کے ساتھ افطاری کا آغاز کریں، تو بتائیے کہ قرآن مجید کا مطلوبہ سلسلہ جو قرآن چاہتا تھا، جو پیغمبر کریم چاہتے تھے کہ مومن کے اندر صبر ہو اور خوف نکل جائے، یا تقوی کا بنیادی مفہوم یہ تھا کہ بے صبری سے بچا جائے اور خوف سے بچا جائے، اصل مقصود تو فوت ہو گیا۔ ہمارے سحری اور افطاری ان دو باتوں کے ساتھ لپٹی ہوئی ہوتی ہے، یعنی ہم بے صبری کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں اور ہم تیزی کے ساتھ مظاہرہ کرتے ہیں آگے بڑھنے کا دسترخوان پہ، اور پھر تیزی کے ساتھ اپنے سامنے ساری چیزوں کو اکٹھا کرنے کا کرتے ہیں، اور ایک پلیٹ میں ہم اتنا کچھ ڈال دیتے ہیں جو شاید 24 گھنٹے بھی کھاتے رہیں تو پورا نہ ہو، ختم نہ ہو۔ یعنی اللہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ سحری کے وقت پانی پئیں تو محسوس ہو کہ آپ کے اندر کوئی خوف نہیں ہے، اس بات کا خوف کہ دن میں پیاس نہ لگے، یہ خوف نکال کے، اس لیے کہ اللہ فرماتے ہیں بندگان خدا کی پیاس کو تو بس رب ہی بجھاتا ہے۔ خوف اور بے صبری دونوں اگر نکلنے چاہیے، یہی مقصود ہے روزے کا۔ اللہ نے فرمایا چند روز ہیں، حوصلہ رکھو، ہمت سے کام لو، ٹریننگ سمجھو، اس کو ٹریننگ سمجھو، اسے تربیت کا انداز سمجھو، اب اپنی تربیت کرو۔ اب آپ کو کھانے سے کوئی روکنے والا نہیں ہے، آپ کے سامنے مرغن غذائیں، رنگ رنگ کی چیزیں پڑی ہوں گی، مگر آپ نے اس میں سے اتنا ہی کھانا ہے کہ جو آپ کی طبیعت پہ بوجھ نہ بنے، اور سال بھر کے کھانوں میں اپنی مقدار کو کم سے کم تر کرنا ہے تاکہ آپ کی شخصیت پروان چڑھے۔